ایک جگہ تے مختصر جیا حکم ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، ادھا سادہ جیا معنی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندہ ہے سن دے جاؤ تے من دے جاؤ۔ وَاسْمَعُوا سن دے جاؤ، وَأَطِيعُوا من دے جاؤ۔ جدوں یار دی زبان تو میرا پیغام مل جائے پھر سوچن دی بھی اجازت نہیں، سن دے جاؤ من دے جاؤ۔ موجودہ دور وچ اگر عملی مثال ویکھنی ہے تو میں ایک جملہ دینا چاہنا ہے۔ 27 گولیاں مارن والے جنے نے دسے ہے من سبا نبی ہن سن دے جاؤ تے من دے جاؤ، لیکن اسی سن دے ہاں من دے نہیں۔ کتنے فرامین سنے نہیں مننے، کتنے لوگ نے ساری رات جاگے تہجد تو پہلے سو گئے، کتنے لوگ نے اج ماں دا دل دکھی ہے انہاں دے لفظاں تو، کتنے لوگ نے جو علماء نو حقارت نال دیکھ رہے نے کیونکہ سن دے ہاں من دے نہیں۔ اچھا مننا کس طرح؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یار جو دیوے انہوں لویو، جس تو منع کر دیوے اس تو رک جائیو۔ قرآن دے اس حکم دے نال مسلمان دی میں ماری جا رہی ہے کہ میں والا شوق نہ رکھی با میں نہ میں نہیں۔ اگر کلمہ نبی دا پڑھ لیا تے پسند بھی نبی دی چلے گی، نہ پسند بھی نبی دی چلے گی۔ اسی اتھے نا ایک شعر بڑا مزے نال سن دے ہیں پڑھ دے ہیں، کچھ سواد نہیں مصری اندر، کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ بھائی میاں صاحب نے جڑی گل کیتی ہے نا سونے نہ لکھن دے قابل ہے، پر کدی یہ سوچیا جے بس سجن دی گل ہے کی؟ ہن دو باتاں نے، ایک او گل ہے جو کوئی سجن دی کرے، ایک او گل ہے جڑی سجن دے اپنے منہ چوں نکلے۔ کس گل دا مزہ لینا ہے؟ جو سجن دے اپنے منہ چوں نکلے۔ کیوں؟ سجن دی گفتگو اتنی مزے والی ہے نا، اللہ فرماندہ ہے وکیل ہی مینوں تیری تقریر دی قسم ہے، اللہ فرماندہ ہے محبوبہ ورتل القرآن ترتیلا، جدوں میرا قرآن سنوار کے تو پڑھ دے تے پھر مزے ہی زیادہ ہو جایا کر دے نے۔ ورتل القرآن ترتیلا، تو سجن دی کوئی بات کرے وہ بھی مزہ لگتا ہے، یار دی کوئی گل دسے نا چنگی بڑی لگتی ہے۔ 14 صدیاں دا پینڈا انہاں لفظاں دا اجے تک لطف پیا دیندا ہے جو حسان نے کیا سی وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مومن دے جسم دا ایک ایک بال سادی نو دعاواں دیندا ہے جدوں اے سندا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ امیر خسرو نو سلام کرن تے دل کردا ہے جدوں اودے لفظ کن پیندے نے پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ میرا ایمان کہندا ہے احمد رضا نو فرشتے بھی داد دیندے ہونگے جدوں احمد رضا نے کیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور پورا سمندر کوزے چ بند کر دیتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے بھائیو جدوں آواز کان وچ آئے تو مہر علی دی چوکھٹ چمن تے دل کردا ہے کہ مہر علی نے کیا سی مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے محمور اکھی ہن مد پریاں۔ جدوں بوسیری نے قصیدہ لکھیا نا امام خرپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ دی شرح وچ آپ لکھ دے نے، امام شرف الدین بوسیری فرماندے نے میرے قصیدے دے 4 شعر ایسے سن جدوں میں سنائے نے تے حضور نے بھی فرمایا بوسیری کمال کر دیتے، بوسیری کمال کر دیتے ہی۔ تو کوئی یار دی بات کرے پر بات کرن والا ہووے مزاج بات کرن والا ہووے، جدوں کوئی یار دی کرے وہ گھوڑے شاہ والا نہ ہووے احمد رضا بریلوی والا ہونا چاہیے ہے۔
ਬਾਤ ਕਰੇ, ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਮੋਮਨ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਤਨਾ ਲੁਤਫ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਬੀ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਜਣ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਆਓ ਸਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਅਲੀ ਕਿੰਜ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਐ ਅਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਸਜਣ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ? ਬਈ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜਾਣਾ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਨ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਕਮਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਜਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਵੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਏ। ਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੜਾ ਦਿਆਂ। ਨਾ ਸਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਫ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਇਆ और पीछे मैंने नमाज नीत दी। अली ने सजन दी बात दा इतना मजा लिया है। ते नमाज दा मुसल्ला है। हजरत फातिमा दा विसाल होया, अबू बकर दा बाजू अली पकड़ के कहंदा है अकदम या अबा बकर सल्ली अला फातिमा, अगे बढ़ो फातिमा दा जनाजा पढ़ाओ। क्या यार तुसी खुद पढ़ाओ ना अगे होवो? क्या जरूर पढ़ांदा, पर मैं ते सजन दे मजे पे लेना। सजन मुसल्ला अबू बकर दे हवाले कर गया। मैंने एक बंदा कहन लगा जी ये दसो आले बैत का जिक्र करदियां भी अबू बकर का नाम लैंदे हो, अली का जिक्र करदियां भी अबू बकर का नाम लैंदे हो, मैं क्या जरूरी बड़ा है? कहन लगा किस तरह? मैं क्या इहदा नाम ना लईए ते सैयदां दा शजरा पूरा नहीं होंदा। कहन लगा असी सैयदां दे शजरे दे हाफिज हां, अबू बकर दा ते नाम आंदा ही कोनी। मैं क्या चल तू हाफिज है सैयदां दे शजरे दा ते ज्यादा नहीं कहंदा, जाफर सादक तो शुरू कर। इमाम जाफर सादक 2 दिन बाद जाफर सादक दा उर्स भी है। आले सुन्नत दे हां 15 रजब है, 22 रजब नहीं। असी लकीर दे फकीर हां, जिस पासे किसे लाया ते असी जिस लाया गली ओदे संग चली। 15 रजब है, 22 रजब नहीं। ओ 22 रजब हजरत अमीर मुआविया दे विसाल दी खुशी विच करदे ने ते असी नबी दे ओ गुलाम आ जिदे नाल हसन सुलह करे ओदे नाल जंग नहीं करदे ते जिदे नाल हुसैन जंग करे उस बेईमान नूं जुत्ती दी नोक ते रखदे हैं। मैं क्या जाफर सादक दे वालिद आके मोहम्मद बाकर, मैं क्या उन्हां दे वालिद आके ज़ैनुल आबिदीन अली औसत, मैं क्या उन्हां दे वालिद आके इमाम हुसैन, मैं क्या उन्हां दे वालिद आके मौला अली। मैं क्या शजरा पूरा हो गया? आखे पूरा। मैं क्या मां वालों किस दसना है? शजरे सुथरे होन ते दसे जांदे ने, शजरे सुथरे होन
تے دسے جاندے نے تواڈے میرے نبی نے ناز نال دسیا عبداللہ تو آدم تک آمنہ تو حوا تک سارے ابے بھی چنگے نے ساریاں ماواں بھی چنگیاں نے میرے مصطفیٰ کریم نے ناز نال دسیا ہے شجرے چنگے ہون تے دسے جاندے نے میں کیا اے تے باپ والا شجرہ ہے نا جعفر صادق دی والدہ دا نا کی ہے آکھی ام فروا میں کیا کدی بیٹی ہے آکھے قاسم دی میں کیا قاسم دے والد آکھے محمد میں کیا ہن ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس محمد دی ابا جی دا کی نا ہے کہنے لگا ابو بکر صدیق میں کیا پھر من سیدہ دا دادا علی ہے اور نانا ابو بکر صدیق ہے جہاں تک علی دی بات رہی میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں ماں او پتر نہیں جمعیاں جڑا سنی تو بڑھ کے علی اور علی دی آل دا ذکر کر سکے ساڈا تے عقیدہ اے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے وہ ساڈا وہ دے نال تعلق کی ہے جڑا علی نوں نہیں مندا جیڑا علی دا نہیں وہ ساڈا نہیں کیونکہ نبی فرمایا جیڑا علی دا نہیں وہ میرا نہیں اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر نام حیدر کے نعرے کو سن کر کوئی دل ملائے جہنم میں جائے اگر نام حیدر کے نعرے کو سن کر کوئی دل ملائے جہنم میں جائے علامہ سعید اسد صاحب دے شاگرد نے جناب عاصم انہوں نے کلام لکھا اور کمال انداز نال پھر دسیا ہے کہ علی دا ذکر ہی نہیں کیتا جاندا جیڑا علی دے ذکر تو چڑھدا جاوے جہنم ساڈا اودے نال تعلق ہی کوئی نہیں لیکن اے بھی دسنا پوے گا وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدر تھا چہرہ علی کا اور نگاہ ابو بکر حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نے جدوں بھی ایسی محفل دیکھی کہ جتھے علی اور ابو بکر دونوں میرے گھر بیٹھے ہوندے سن تو میں دیکھیا کہ ابا جی دیاں نظراں علی دے چہرے تے رہندیاں سن تو میں پوچھیا ابا جی تسی علی نو دیکھ دے کیوں ہو فرمایا بیٹا میں اپنے آقا کولوں سنیا علی نو ویکھنا بھی عبادت ہے علی نو ویکھنا بھی عبادت ہے وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدر تھا چہرہ علی کا اور نگاہ ابو بکر جو قذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جائے جو قذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جائے وقت متحمل نہیں کلام بہت لمبا ہے اور انہوں نے بہت عقیدے دیاں باتاں کیتیاں نے پھر کدھر آیا تو عرض کراں گا تو بات کر رہے آسان کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا آپ دیاں کیا عظمتاں نے آپ نے میرے بعد بھی بیان سننا ہے اور اہل سنت دے ایک غیرت مند خطیب دا بیان سننا ہے ماشاءاللہ اللہ نے انداز بھی دیتا ہے آواز بھی دیتا ہے اور باطل دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرن دا جذبہ بھی دیتا ہویا ہے تو میں آپ حضرات دے سامنے جو باتاں عرض کرنا چاہنا ہے ذرا توجہ دے نال ایک دو حضرت مولا علی شیر خدا دے فرامین تاکہ کوئی ایک بھی عمل کر لوے نا کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے جہاں تک حضرت مولا علی شیر خدا آپ دا تعلق ہے علی اتنا بڑا ولی ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دے نے کہ حضور دی امت دے ولی تو ہے ہی ہے پہلی امتاں دے ولی بھی مقام ولایت ادوں پاندے سن جدوں روح علی قبول کر دی سی
اتنا بڑا ولی کہ جدی قبولیت تو بغیر ولی ولی نہیں بنتا. ٹھوکر لگ جائے جس نو علی دی وہ ولی بن جاتا ہے. جنہوں علی پسند کر لوے وہ مقام ولایت تے پہنچ جاتا ہے. اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا دا حضور نال اتنا گہرا تعلق. اور نبی پاک نے فرمایا کہ علی دا تے میرا گوشت کے. اور میری آقا نے ساریاں دیاں شانہ بتائیاں. کدھرے فرمایا کہ ابو بکر میریاں آنکھاں نے, کدھرے فرمایا عثمان میرا دل لے. یعنی ساریاں دیاں باتاں کیتی ہیں. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے, نبی پاک فرماندے نے علی دا تے میرا جسم اکے. ہن ایک واقعہ بڑی توجہ نال سننا, میں آگے جا کے پھر ایک دو فرامین ضروری نے جو عرض کرنے نے. آپ نے توجہ فرمانی ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وصال مبارک ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خلافت شروع ہو گئی. کچھ لوگاں نو اے بھی بڑا مسئلہ ہے نا, میں نو کہن لگا تسی علی نو پہلا نمبر دے دیو تے اسی ساریاں دا ادب کران گے. تے میں کیا چوتھے دی تکلیف کی ہے؟ تسی پہلے وہ تکلیف دسو, او دا کوئی علاج کر لینے ہیں. کہن لگا جی تکلیف ہے وے با علی نو چوتھا منی ہے تے چاراں وچوں علی آخر تے پیا ہوندا ہے تے آخر تے آن نال علی دی شان کٹدی ہے. میں کہیا یا بھنگا عقل مار دتی ہے تے یا چنڈا عقل مار دتی ہے. آخر تے آیا شان کٹدی تے میرا محمد کدی آخر تے نہ آوندا. کنے آکھیا باخر تے آیا شان کٹدی ہے؟ شان تے پھر بھی میرے سونے دی سب نالوں زیادہ ہے, آئے بھی آخر بھی. یہ کوئی دلیل نہیں. قاعدہ الف تو شروع ہوندہ ہے یا تے ختم ہوندہ ہے. خلافت دا قاعدہ ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک میرے مصطفیٰ نے مکایا ہے. تو حضرت ابو بکر دی خلافت, ایک آدمی نے آ کے عرض کی تھی, اے ابو بکر تسی حضور دے جانشین ہو. کچھ دن پہلے میری حضور نال ملاقات ہوئی سی, آپ علیل سن. تے نبی پاک نے فرمایا سی تو کچھ دنہ بعد آویں میرے کول, میں تینوں کھجور دیاں 3 بکاں بھر کے دیاں گا. ایک مٹھی ایک ہاتھ نال پکڑی ہے نا چیز تے مٹھ ہوندی ہے, اور دونوں ہاتھاں نوں ملا کے لپ یا بک کہندے نے. تو میں تینوں 3 کھجور دیاں بکاں دیاں گا. تو تسی کیونکہ ان جانشین ہو تے تسی او وعدہ پورا کرو. کیونکہ بخاری دی حدیث بھی ہے نا, ایک خاتون نے پوچھیا سی سونیا میں آواں کوئی گل پوچھن تسی نہ ہو وہ, تو فرمایا پھر ابو بکر کو لو پوچھ لیں. وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آقا کریم نے ایک بندے نال اونٹ دا سودا کیتا اور پیسے ادھار ہو گئے. اور میرے آقا کریم نے فرمایا میرے کول پیسے ہیں نہیں تے بعد بھی دے دیاں گا. انہیں آکھیا جانتے بھی مالک تسی ہو, جدوں مل گئے ٹھیک ہے. چل پیا تے گلی چ حضرت علی نال ملاقات ہو گئی. تے حضرت علی نے پوچھیا تو پتہ چلیا کہ اونٹ دے کے جا رہے ہے, ادھار سودا ہویا ہے. تو مولا علی نے سوچیا میرے دل وچ آیا میں اج تسلی نہ کر لواں حضور تو بعد نمبر کدے. تو میں نے کہا یار تو جا حضور کو پوچھ میرا نا نہ لویں با تینوں میں بھیجیا ہے. تے پوچھ آقا اگر میں آواں زندگی دا تے پتہ نہیں تسی موجود نہ ہو تو میرے پیسے کنے دینے نے؟ جدا نا حضور لین گے نا وہ حضور تو بعد جانشین ہوئے گا. وہ جدو چلا گیا واپس آ کے عرض کردہ ہے آقا میں اگر آواں آپ موجود نہ ہو تو پیسے کون دے گا؟ حضور نے فرمایا اول تے میں آپ ہی دینے نے, لیکن تیری تسلی واسطے تو آئیوں میں نہ ہویا نا تی ابو بکر دے گا. حضرت علی فرماندے نے مینوں تسلی ہو گئی, پہلا نمبر ہے ہی ابو بکر دا. میں کہا یار ایک باری جا کے پھر پوچھا کہ میں بہتے عرصے بعد آواں ابو بکر نہ ہوئے تے پھر کون دے گا؟ القصہ مختصر, میں اختصار نال بس اشارہ دیندہ گزر جاواں گا. انہیں پھر جا کے پوچھیا, آپ نے منع کیتا میرا نانا لویں با تینوں بار بار میں پیا گل دیں. یا رسول اللہ میں آواں ابو بکر بھی نہ ہوئے, تو فرمایا عمر کو لے لویں. حضرت علی فرماندے نے جدوں مینوں آ کے انہیں دسیا میں سمجھ گیا دوجا نمبر عمر دا ہے. میں کہا یار ایک باری پھر جا کے پوچھیا باقا عمر بھی نہ ہوئے تو میں مال کدے کولو لواں؟ انہیں جا کے عرض کی تھی, حضور نے فرمایا عمر نہ ہویا تی عثمان کول چلا جاؤں. حضرت مولا علی نو دسیا تو فرماندے نے میں یقین کر لیا تیسرا نمبر عثمان دا ہے. میں کہا یار ایک چوتھی واری جا بس پھر نہیں آکھاں گا, جا کے پتہ کر آقا میں آواں ابو بکر نہ ہوئے عمر نہ ہوئے عثمان نہ ہوئے تو مال کون دے گا؟ تے میرا نانا لمی. اندر آ گیا یا رسول اللہ میں بار بار زحمت دے رہے ہیں تنگ پیا کر دیں,
سونیا میں آواں ابو بکر نہ ہوئے تسا فرمایا عمر کول، عمر نہ ہوئے عثمان کول، اگر عثمان بھی نہ ہوئے تے میرا مال کون دے گا؟ کملی والے مسکرائے فرمایا میں آکھیا نا اول تے میں ہی دیاں گا، اگر میں نہ ہویا تے ابو بکر کول جائیں، ابو بکر نہ ہویا تے عمر دے گا، عمر نہ ہویا تے عثمان دے گا، عثمان نہ ہویا تے تیرا مال او دے گا جڑا مڑ مڑ کے تینوں اندر پیا گھلدا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ انہیں کیا ابو بکر حضور نے وعدہ کیتا سی، کھجوراں بھی آ گئی آنے تے باغاں پھل بھی دے دیتا ہے تے تسی ہن دیو میں۔ اچھا حضور نے وعدہ کیتا سی ضرور دیاں گا، پر جانا پہلے علی نو بلا لیا۔ اے اشداء علی الکفار کافراں واسطے ہے، آپس وچ رحماء بینہم ہے۔ اے بعض لوگ چکر دیندے نے، تم نے یہ تاریخ کی کتاب پڑھی، یہ کتاب پڑھی، او بھائی تاریخ لکھن والا بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، تاریخ لکھن والا فاسق بھی ہو سکتا ہے، تاریخ لکھن والا پیسے لے کے تے وک بھی سکتا ہے۔ اصل معاملہ ہور ہوندا ہے تے خبراں وچ اگلے ہور پہ دس دے ہوندے نے، کیوں انہاں پیسے لے ہوندے نے۔ تاریخ تے بے ایمان بھی لکھ سکتا ہے، منافق بھی لکھ سکتا ہے، کافراں بھی تاریخ لکھی ہے۔ تاریخ اس وقت تک منی جائے گی جب تک قرآن نال نہیں ٹکراندی، جدوں تاریخ قرآن نال ٹکرا جائے تو جتی دی نوک تے رکھی جائے گی، منیا ہو جائے گا جو محمد دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ بس ایک سادہ جی اصول ہے، اپنا لو، قرآن وچ تے غلطی نہیں نہ ہو سکتی، تاریخ غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن غلط۔ علی نو بلاؤ، حضرت علی آ گئے۔ علی بھائی دے نال حضور نے وعدہ کیتا سی کھجوراں دا ڈھیر لگا ہے، اگے بڑھ، ایک بک بھر کے الگ رکھ، دوجی الگ رکھ، تیسری الگ رکھ۔ حضرت علی نے 3 بکاں بھر کے الگ الگ رکھیاں۔ ابو بکر اٹھے، پہلی بک دے دانے گنے تو 60، دوجی دے گنے تو 60، تیسری دے گنے تو 60۔ حضرت ابو بکر دی اکھاں نم ہو گئیاں، کیا اللہ اور اللہ دے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت علی نے کیا ابو بکرو مینوں بھی تے نال شامل کر، 10 حضور نے کی فرمایا ہے؟ تو فرمایا جدوں میں ہجرت کر کے حضور نال جا رہے آساں، رستے چ کسے نے کھجوراں دتیاں تے نبی پاک نے او دے وچوں 3 بکاں بھر کے مینوں دتیاں، میں 3 بکاں دے دانے گنے 60 سن۔ اے علی ایک جگہ تے اسی کھانا کھان واسطے بیٹھے ہو، کھجوراں رکھیاں جو کچھ ایسی سامنے رکھ کے کھان لگے، اسی کھانا بھی کھا رہے ساں تے نبی کولو میں تیرے بارے چ گلاں بھی سن رہا ساں۔ تے علی ہجرت دے اس سفر وچ 13 ذکر چل نکلیا تے حضور نے فرمایا سی ابو بکر علی دا تے میرا ایڈا ڈاڈا تعلق ہے، علی دا تے میرا دینا بھی ایکو جیسا ہے، علی دا تے میرا دینا بھی ایکو جیسا ہے، جنہوں جتنا میں دیاں انہوں اتنا ہی علی دے گا۔ آج وعدہ حضور نے کیتا سی، تینوں تا بلایا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے علی دا تے میرا دینا بھی ایک جیسا ہے۔ صدقے جاواں علی تیرے تعلق تو نبی دی بک وچ بھی 60 دانے سن، تیری بک وچ بھی 60 دانے ہی آئے دے۔ او علی جنہ دا ذکر اسی کر رہے ہیں، کون علی؟ کون شیر خدا؟ علم و حکمت کے تارے ہمارے علی۔ اے جدوں آخر تے میں کہنا ہے نا ہمارے تے تساں پھر جنہ دے ہیں نے او کہہ دینا ہمارے علی۔ علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی، جن کے دیدار کی آپ مانگیں دعا، مصطفیٰ کو پیارے ہمارے علی، جن کے دیدار کی آپ مانگیں دعا، مصطفیٰ کو پیارے ہمارے علی۔ تو حضرات گرامی آؤں توجہ نال سماعت کرنا۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک آدمی آیا،
उन्हें कहा ऐ अली तुहाडे बारे में सुनिया कि हुजूर ने फरमाया आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। ये जो हदीस पाक है ना, ये सियाह सित्ता दी है, आना मदीनातुल इल्म और सियाह सित्ता तो इलावा है कि मैं हिकमत दा घर हाँ और अली उसका दरवाजा है। फरमाया ये एजाज हुजूर ने मैनू अता फरमाया। अर्ज कीती ऐ अली मेरे नाल एक मसला है कि जिस्म विच गर्मी रहिंदी है, अखां तो भी बाज़ दफा गर्मी महसूस होती है, पैर दियां तलियां भी सड़दियां रहिंदियां ने, जिस्म हर वक्त ना हीट अप रहिंदा है। बड़े कुश्ते खा बैठे हैं, बड़े इलाज करा बैठे हैं। हुण सुनिया जिन्हों नबी ने हिकमत दे घर दा दरवाजा बनाया ना, उहदे कोलों इलाज करावां। ऐ अली कोई नुस्खा अता फरमाओ, कोई कुश्ता अता फरमाओ, कोई बात दसो। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने एक कुश्ता दसिया और मजे की गल यह है कि 1 रुपया भी इससे नहीं लगता। एक नुस्खा दसिया 1 रुपया भी नहीं लगता और मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी मुक जाएंगे, जिस्म की गर्मी भी निकल जाएगी अगर अली दा दसिया नुस्खा इस्तेमाल कर लो। उन्हें आखिया अली फिर दसो, मैं तो हकीमां नूं पैसे दे दे के थक गया, केड़ा नुस्खा जिहड़ा मुफ्त ते इलाज भी हो जाता है। जुमला सुनना अली दा। फरमाया सेहतुल जसदे मिन किल्लतिल हसदे। सेहतुल जसदे मिन किल्लतिल हसदे। हसद दी अग बालनी छड़ दे, जिस्म गर्म होना छड़ जाएगा और जरा अंदर दिल विच ना हर किसी वास्ते मुहब्बत दियां आंधियां चला दे, मुहब्बत दे दीप जला दे हर एक नाल। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दी महफिल लगी है। हुजूर ने फरमाया गुलामों एक ए जिहा अमल ना दसा कर लवो तो बगैर हिसाब ही जन्नत टुर जाओ। हिसाबो किताब हो गई। कुछ बंदे होंदे ने ना जिन्हों फिक्र होंदी है। मलका जुबैदा ने जदों नहरे जुबैदा बनवाई, जिन्हें मक्का पाक और मदीना पाक देखे उमरा किया, मक्का पाक विच नहरे जुबैदा के आसार अज भी ने। नहरे जुबैदा मलका जुबैदा ने बनवाई और जदों इसने ऐलान किया ना तो उस वक्त के इंजीनियर मिस्त्री आए, उन्हें देखिया बड़े दूरों पानी लैके आना है। तो कहा कि मलका ऐलान तो कर बैठी है 17 लाख दीनार तो ज्यादा खर्च आएगा। एक दीनार सोने का सिक्का होंदा सी और तकरीबन 4.5 माशे सोना एक दीनार विच होंदा सी। 4.5 माशे का एक सिक्का होवे ते 17 लाख सिक्के होन, ये मना नहीं टना दे हिसाब सोना लगेगा। तो जुबैदा ने कहा मैं रब दे घर विच खड़े होकर नीयत की है, सारा खजाना भी लग गया ला देंगी पर रब दे मेहमानां तक पानी पहुंचाना है। मलका ने कहा कि रोज रोज हिसाब चेक करान ना भेजियो, रजिस्टर बना लवो, लिखते रहो, जदों बन गई नहर ना तो मेरे वाल हिसाब भेज देना। नहर बन गई, पानी चल गया, रजिस्टर भी सारा कुछ किस कितना लिया किथे कितना लग्या पूरा हिसाब लिख के मलका वाल भेज दिता। दरियाए दजला के किनारे ते मलका बैठी सी, रजिस्टर जदों आया ना हिसाब चेक करो तो उन्हें खोलिया भी नहीं, पकड़ के दरिया भी सुट दिता। ते आसमान वाल वेख के कहंदी है रब्बा ये कहंदे ने चेक करो। की चेक करा? कोई अपने दिते विचों लाया होंदा ते चेक होंदा ना, मैं तेरे दिते विचों लाया। कोई अपनी जेब चो लाया होंदा ना ते मैं चेक भी कर लैंदी, मैं तेरे दिते विचों। तेरा ये कर्म थोड़ा है कि मैनू इस काबिल बनाया सी कि मैं नहर बना सकां। तेरे बंदियां की कीता है, किथे खर्च कीता है, मैं चेक नहीं पई करदी। तू नीयतां जानना है। जुबैदा तेरे नाल एक सौदा करना चाहती है। दुनिया दा रजिस्टर मैं नहीं वेखिया, आखिरत दा तू ना वेखी, मैनू होर कुछ भी नहीं चाहिए। साडे हाँ ना जी, रमजान करीब आ रहा है, इसनों भी जरा समझण की कोशिश करना। अगर किसी को 4 पैसे होंदे ने ना तो वह फिर चाहता है मैं कारी साहब नूं ना 27वीं शब जो खत्म होना है उदों सूट दें। हुण बंदियां विच उठ के उन्हें एक सूट देना है। हुण उस दर्जी का नाम ही तो दस ना जिहड़ा 27वीं नूं लै लवे। तेरी नुमाइश तो हो गई। लोग नुमाइश वास्ते बहुत कुछ करते हैं, अपनियां महफिलां वधाउण वास्ते उमरे दे टिकट जदों समझाइए तो फिर कहते हैं पता नहीं मौलवी नूं की हो गया। भाई तू उमरे का टिकट अगर देना है तो यह महफिल साल बाद होंदी, उत्थे क्यों पिया देना है?
تو اپنے علاقے دی مسجد وچ اعلان کر 1 جنوری تو 31 دسمبر تک جڑے نمازی 5 وقت پکی نماز پڑھن گے انہاں دا نام لکھ کے قرآن اندازی ہوے گی۔ ہن عمرے تے محفل، عمرے تے ٹکٹ محفل تے عمرے دا ٹکٹ دینا یا نماز تے عمرے دا ٹکٹ دینا زمین آسمان دا فرق ہے۔ 5000 بندہ محفل تے آیا، 10 دے عمرے دے ٹکٹ نکل گئے، باقی دا کوئی فائدہ نہیں۔ 50 بندیاں بھی نماز پڑھی سی نا، ٹکٹ ایک دا نکلے ہے، باقیاں نو سجدیاں دے چسکے تے پہ جان گے نا۔ جنہ سال نمازاں پڑھیاں ہون گیاں، وہ 5 سوٹیاں بعد بندہ سگرٹ نہیں چھڑ سکدا تے سال سجدیاں بعد تہجد رہ جائے گا۔ تو اسی نمائش واسطے بہت کچھ کر دینے ہیں۔ تو حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل نہ دساں جیڑا کر لو تو حساب ہی نہ لیا جائے، بغیر حساب کتاب جنت۔ ایک صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ دسو، فرمایا کم نکہ پر اوکھا بڑھے، کریں گا یا رسول اللہ کراں گا؟ فرمایا 1-2 باری نہیں کرنا، زندگی دی آخری ساہ تک کرنا ہے۔ آقا حکم فرمایا اپنے دل نو ہر ایک واسطے شیشے دی طرح صاف کر لے، اپنے دل نو ہر ایک واسطے شیشے دی طرح صاف کر لے۔ پر کی کراں، یہ دل تے ہون بھرا واسطے بھی نہیں جے صاف رہا۔ پتر بندیاں چ بہ کے پیو دے بھی گلے کردا ہے، انہیں انصاف نہیں کیتا، فلاں پلاٹ وڈے بھرا نو دے دیتا، وہ تینوں 1 انچ زمین بھی نہ دیندا نا، صرف وہ محنتاں پیو دیاں بھول گئیاں کہ انہیں اٹاں ڈھو ڈھو کے تے تیرے واسطے رزق کمایا ہے، تگاریاں موڈے تے رکھ کے تیرے واسطے رزق کمایا ہے، تے ماں اٹھ اٹھ کے تیرے واسطے راتی بیدار ہوئی، تیرے واسطے خشک بستر دیتا، تیرے واسطے انہیں پراٹھے بنائے، خود وہ بھوکھی رہ گئی، تیرے واسطے انتظام کیتا، لیکن آج یہ دل ماں باپ واسطے بھی صاف نہیں رہا۔ اور ساڑھے محافل وچ کی ہونا ہے، ایک محفل وچ آؤ تو دل نو صحابہ واسطے گندا کر دیتا جاندہ ہے، دوجی محفل وچ جاؤ تو دل نو آل بیت واسطے گندا کر دیتا جاندہ ہے۔ ہر پاسے دل تے جدو بغض دی گندگی پائی جانی ہے تو دل ستھرا کنے کرنا ہے؟ وہ بندہ اپنے یار نو کدوں بخشے گا جدو نبی دے یاراں تے منہ کھولے گا؟ بندہ اپنے گھر والیاں نو کدوں بخشے گا جدو نبی دے گھر والے او دے جملیاں کولو محفوظ نہیں ہون گے؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ فرماندے نے کہ حسد چھوڑ دیو۔ آؤ علی دا ایک اور فرمان سنو۔ حضرت علی شیر خدا فرماندے نے لوگو 4 کم مشکل بڑے نے، پر جیڑا کر لوے اللہ انہوں اجر حساب تو بغیر دے گا، گن کے اجر نہیں لبے گا، بغیر حساب دے اجر لبے گا۔ علی او کی آپ نے فرمایا امیر بندہ تے صدقہ کاری دیندہ ہے، رب دے راج دے ہی دیندہ ہے، بندہ ہوئے بھی غریب تے پھر بھی رب دے راج دے دے، پلے کچھ نہ ہوئے پھر بھی رب دے راج دے دے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے کہ فاطمہ زہرا نے نا ساری زندگی میرے تے فرمائشاں نہیں کیتیاں، ساڑھے ہاں یہ فون نے زندگیاں تباہ کر کے رکھ دیتیاں، ادھر کیا جاندہ ہے بس تھوڑی گل ہوئی تے مینوں دسیں تے پھر آپ پہنچ جاندے ہیں، باپ پہنچ جاندہ ہے تے زندگی عذاب بن جاندی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا حضور دے گھر آئیاں نے تے نبی پاک نے فرمایا بیٹا علی کتھے سی؟ یا رسول اللہ علی موجود نہیں سن کدھرے گئے نے، تو فرمایا پوچھیا سی علی کو لو کہ میں ابا جی دے گھر جانے، اور پتہ ہے نبی دا گھر دور کتنا سی؟ علی دے گھر تو فاطمہ زہرا اور نبی دے گھر وچ کتنا فاصلہ سی؟ آج جو حضور دا یہ روزہ ہے نا، یہ 2 گھراں وچ یہ ساری جالی بنی ہوئی ہے۔ روزہ تو حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے وچے، لیکن حضور دے روزے وچ داخل ہون والا او دروازہ جتھے لگا ہے او دروازہ حضرت فاطمہ زہرا دے گھر دا دروازہ سی، جو آج جالیاں دا دروازہ لگا ہے، جتھے ترکیاں دا بنائی ہوئی جالیاں اور تالا، اور اس تالے تے آج بھی او شیر پتہ نہیں کتنا رب نو پسند آیا ہے، آج بھی لکھیا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی۔ دیوار ایک سی نبی پاک دے حجرے اور حضرت فاطمہ زہرا دے حجرے دی، اور نبی پاک اس حجرے وچ بھی کھڑکی رکھی سی، جدوں دل چاہوے میں فاطمہ نو ویکھاں۔
اور مسلک دی حفاظت کرنے والا اور اپنے عقائد دا تحفظ اس طرح کرنے والا کہ باطل دی اکھ وچ اکھ پا کے میرے رب نے بات کرن دا حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ خورشید ملت تشریف لے آئے، بس میں اختتام دی طرف جا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا سا کہ سیدہ دا گھر اور آقا کریم دا گھر ایک دیوار ہے، لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا کہ علی کو لو پوچھیا سی کہ میں ابا جی دے گھر جانا۔ یہ تربیت ہے۔ اتھی ابا کہندا ہے پھر کہندا ہے چل چلیے آپے انہوں 10 لواں گے، نہ میرے مصطفیٰ نے تربیت کی تھی۔ اج پتا جے کہ اج عورتاں یہ تربیت نہیں نہ ہوندی تے پھر کی کہندیاں نے یہ 5 مرلے دا مکان نکا ہے، ہن بھاویں حرام کوا تے کنال دا مکان لے، کنال دا بھی نکا ہے، حرام کما تے ہن اے بھی شے لینی ہے، اے بھی شے لینی ہے۔ یہ پانے نے با پتر وڈے ہو گئے نے تے ہن دوجا کمرہ چاہیدا ہے۔ اگر تربیت ہوئے تے ایک کمرے دے مکان وچ حسن بھی تیار کیتا جا سکدا ہے، حسین بھی تیار کیتا جا سکدا ہے۔ یہ صرف پانے نے۔ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا سا، نبی پاک نے امت کی تربیت فرمائی، فرمایا فاطمہ کیا علی کو لو پوچھیا ہے کہ میں اپنے ابا جی دے گھر جانا ہے؟ یا رسول اللہ پوچھیا تو نہیں، مگر علی نے کی کہنا ہے؟ فرمایا علی نے بے شک کچھ نہیں کہنا، مگر واپس چلی جا، علی آئے تو اس کو لو پوچھ کے ابا جی دے گھر آنا ہے۔ تربیت فرمائی۔ اور علماء نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے کہ نبی پاک دے ایک صحابی تجارت واسطے کدھر چلے گئے اور جان تو پہلے جو ضرورت دا سامان سی وہ لے کے اپنی زوجہ دے حوالے کر کے تو کہندے نے ہن میں حکم دے رہے ہیں کہ میرے آن تک اس میرے گھر دے دروازے تو نیچے قدم نہیں لے جانا۔ مکان سی اوپر والا، نیچے دی منزل وچ انہاں دے سسرال رہندے سن، یعنی بیوی دے والدین۔ وہ چلے گئے، چند دن گزرے، انہاں دی زوجہ دے والد نیچے بیمار ہو گئے، اوپر بیٹی رہندی، نیچے باپ بیمار ہو گیا۔ مگر مکے اور مدینے دیاں عورتاں نو پتہ سی نا مصطفیٰ کریم دی شریعت کی۔ کسی دے ہاتھ پیغام بھیجیا کہ حضور کو لو پوچھو خامد اے حکم دے گیا ہے کہ میری اجازت حکم اے ہے کہ گھروں باہر میرے آن تک پیر نہیں نکالنا، باپ بیمار ہے میں کی کراں؟ حضور نے پیغام بھیجیا انہوں کہو خامن دی بات مننے، خامن دی بات مننے۔ اسی طرح بیماری بڑھتی گئی، انہاں دا انتقال ہو گیا، باپ فوت ہو گیا۔ بیٹی دے جذبات کیسے ہوندے نے؟ لیکن پھر بھی کیا کسی نو جا کے پوچھو حضور کو لو خامد اے حکم دے گیا ہے، باپ فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا انہوں کہو خامن دی بات مننے۔ پھر جنازہ کرو نکلیا، اوپر بیٹی ہے لیکن خامن دا حکم منیا جا رہا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ دا ارشاد ہے، تو خامن دا حکم منن واسطے بیٹھ گئیاں۔ جنازہ گیا، میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، تدفین ہو گئی۔ جدوں جنازہ پڑھا بیٹھے ہن آقا نے اس دی طرف خود پیغام بھیجیا، فرمایا میری اس بیٹی نو جا کے کہو تو جو خامن دی فرما برداری کیتی ہے نا، او دے صدقے رب تیرے باپ نو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی تربیت کرنی پوے گی، انہاں دا مزاج سمجھنا پوے گا، جو انہاں نے پیغام دیتے نہیں وہ سمجھنے پہن گے۔ اتنے صرف لڑائیاں کرائیاں جا رہی ہیں، کوئی ادھر آل بیت دی توہین کر رہا ہے، کوئی ادھر صحابہ دی توہین کر رہا ہے، اور جس دے مزاج تے جو پورا نہیں پیا اتردا کسے نو خارجی بنایا جا رہا ہے، کسے نو رافضی بنایا جا رہا ہے۔ عقیدہ صرف اہل سنت والا ہے، کیونکہ کب رافضی و خارجی و ناسبی ہیں ہم، جدے دل وچ اہل بیت دا میل ہے نا ساڈا او دے نال بھی کوئی تعلق نہیں، جدے دل وچ ابو بکر تو لے کے امیر معاویہ تک صحابہ دی گستاخی ہے ساڈا او دے نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ کب رافضی و خارجی و ناسبی ہے ہم۔ خورشید ملت بیٹھے نے، شاعر نے دعویٰ کیتا ہے اور دعویٰ کر کے دلیل دینی پہندی ہے۔ کب رافضی و خارجی و ناسبی ہیں ہم، دلیل دیندہ ہے کہ احمد رضا کے ماننے والے سبھی ہیں ہم، کیونکہ احمد رضا نے ادب ہی ادب سکھایا ہے، پیار ہی پیار سکھایا ہے، عزت ہی عزت کرنا سکھائی ہے۔ کب رافضی و خارجی و ناسبی ہیں ہم، احمد رضا کے ماننے والے سبھی ہیں ہم۔ اور شاعر کمال کر دیتی،
کہندہ ہے ہم پہ کسی کی چشم کرم ہے تبھی ہے ہم پہ کسی کی چشم کرم ہے تبھی ہے ہم. اور کچھ بندے 5 منٹ شیل نہ کھا سکے, بابا 22,000 شیل کھا کے ڈٹیا رہا. ہم پہ کسی کی چشم کرم ہے تبھی ہے ہم, اور جن کو نبی کا عشق ملا ہے وہی ہے ہم. بغداد میں بھی فیض نبی کی گلی کا ہے, مظہر عقیدہ وہ ہے جو مہر علی کا ہے. اتنا سچا کسے دا عقیدہ ہو سکتا ہے جیدے نال آل دی بھی محبت ہوگے, صحابہ دی بھی محبت ہوگے. تو انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر کسی موقع تے عرض کرانگا. میرا سفر بھی لمبا ہے اور خورشید ملت بھی تشریف لے آئے نے. میرے امّے محترم بھی نے, میرے بزرگاں دے نال انہاں دی بڑی محبت والے جذبات بھی نے. اللہ تعالیٰ